تاخیر آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں۔ نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، قائد ابن قائد جناب حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے پوتے علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب کے لگتے جگر جناب صاحبزادہ قیم الہی ظہیر صاحب، جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس لاہور، میں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے تشریف لائے اور اظہار خیال فرمائے۔ آپ کے سامنے بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن صاحبزادہ قیم الہی ظہیر صاحب۔ نعرہ تکبیر، اللہ کی توحید کا نعرہ زور سے بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ، حرمت رسول پر جناب صاحبزادہ قیم الہی ظہیر صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور جماعت کی عظیم قیادت، علماء کرام، قائدین کی موجودگی کے اندر چند باتیں اہل حدیث یوتھ فورس کا ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے اپنی یوتھ فورس کے نوجوانوں، اپنے یوتھ فورس کے ساتھیوں، ان کے سامنے رکھ کے انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرات دی وقار، اہل حدیث یوتھ فورس، اس کی دعوت، اس کا منہج، اس کا طریقہ، اس کے اہداف، اس کے قیام کا مقصد میں یہ سمجھتا ہوں کہ احباب پہلے سے جانتے ہیں، لیکن صرف تجدید اعظم کے لیے اور صرف دوبارہ ذہن نشین کروانے کے لیے چند باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات تو اٹل ہے، اور یہ بات اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا بچہ جانتا ہے کہ اہل حدیث کی دعوت عقیدہ توحید کی دعوت ہے۔ اہل حدیث کی دعوت منہج کتاب و سنت، اتباع کتاب و سنت کی دعوت ہے۔ اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ ایک عرش والے خدا، اس کی پرستش کی جائے، اس کی پوجا کی جائے، اسی کے سامنے گردن کو جھکایا جائے۔ اہل حدیث کا ہر فرد اس دعوت کو لیے میدان عمل میں موجود نظر آتا ہے، اور اس بات کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جس کسی نے بھی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک کیا، آمیزش کو کیا، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنے والا ہے۔ ہم نے اس بات کو قرآن مجید سے حاصل کیا، کائنات کے رب نے نقل کیا ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا تھا، کہا بیٹے لا تشرک باللہ، تو نے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، کہ بے شک ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے؟ کائنات کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، نوح علیہ السلام ہے، آپ کا سگا بیٹا ہے، دعوت توحید کو قبول نہیں کیا ہے،
دعوت توحید کو ٹھکرا دیا ہے، دعوت توحید سے انحراف کو کیا ہے۔ دعوت توحید سے انحراف کی وجہ سے ہوا کیا؟ کائنات کے اس نبی نے، کائنات کے رب کے اس رسول نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹے کشتی کے اندر سوار ہو جا، ورنہ کائنات کے رب کا عذاب آئے گا، تجھ کو بہا کر لے جائے گا، تجھے بہا کر عذاب لے جائے گا۔ باپ کا مخاطب ہو کر کیا کہتا ہے؟ کہا بابا پہلی بات تو یہ ہے عذاب نہیں آئے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عذاب آ بھی گیا تو ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں وہ سامنے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہاں پہ کائنات کے رب کا عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے عذاب کو برسایا، نازل کیا، آسمان نے پانی کو برسایا، زمین نے پانی کو باہر نکالا، تنوروں سے پانی نکلا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کے تک، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بہا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، دل پہ چوٹ لگی، کائنات کے رب سے کہا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا میرے اہل پہ عذاب نہیں آئے گا۔ کہا اللہ رب العزت کے ہاں نوح علیہ السلام نے اس بات کو رکھا، کائنات کے رب نے جواب میں کہا یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح علیہ السلام اس میں خون تو تیرا گردش کرتا ہے، لیکن دعوت توحید کو قبول نہ کرنے کے جرم میں اس کی سزا یہ ہے کہ ہم نے اس کو تیرے نسب سے آگ کر دیا ہے۔ اور یہ دعوت اہل حدیث کی دعوت ہے۔ اس دعوت کی خاطر ہمارے اکابرین نے اپنی گردنوں کو کٹانا گوارا کر لیا، لہو میں تڑپ جانا گوارا کر لیا۔ کہیں پر انبیاء علیہم السلام نے اپنی گردنوں کو کٹایا، کہیں پر انبیاء علیہم السلام کو آروں سے چیرا گیا، زندہ جلایا گیا۔ دعوت توحید کی خاطر سمیہ کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، دونوں اونٹوں کو مخالف سمتوں کی طرف ہانکا گیا، سمیہ کا وجود چرچرایا، 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ سمیہ نے کٹنا گوارا کر لیا، اپنے وجود کو 2 حصوں میں تقسیم کروانا گوارا کر لیا، لیکن اپنے لہو سے اس بات پہ مہر تصدیق کو ثبت کر دیا کائنات کے رب کی توحید کی خاطر لوگوں کٹ جانا، مر جانا، مٹ جانا، اپنے جسم کے ٹکڑے کروا لینا، لیکن کائنات کے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اسی توحید کی خاطر اپنے سینے کے اوپر بلال نے سنگے گراں کے بوجھ کو اٹھانا گوارا کر لیا، اپنے جسم کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر اور عرب کی اس چلچلاتی ہوئی دوپہروں کے اندر اپنے وجود کے اوپر سنگے گراں کے بوجھ کو برداشت کرنا گوارا کر لیا، اور پھر بھی اس بوجھ کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے بلال احد احد کے نعرے لگاتا رہا۔ پھر دعوت توحید کے ساتھ اس وابستگی کی وجہ سے بلال کو مقام کیا حاصل ہوا؟ کائنات کا امام آسمان پہ گیا، سدرۃ المنتہا کا مقام آیا، کائنات کا امام 7 آسمانوں کو عبور کر کر سدرۃ المنتہا پر جب پہنچا، جس سے آگے جبریل کو جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، جہاں پہ کائنات کا امام پہنچتا ہے، کائنات کے امام نے وہاں پہ بلال کے جوتوں کی آہٹ کی آواز کو سنا ہے۔ کائنات کا امام واپس پلٹا، بلال کو پکارا،
کہا آئینہ بلال، بلال کہاں پر ہے؟ کہا آقا کیسے یاد کیا؟ کہا بلال جہاں پر کائنات کے رب کے ہاں کسی دوسرے کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اور اردو محاورے کے مطابق جہاں پر جبریل امین کے پر جلتے تھے، وہاں پہ بلال توحید سے تیری وابستگی کی وجہ سے تیرے جوتوں کی آہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ یہ دعوت توحید سے وابستگی کی وجہ سے بلال کو مقام ملا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھو، اہل حدیث کی دعوت اتباع کتاب و سنت کی دعوت ہے۔ اہل حدیث کی دعوت کائنات کے امام، کائنات کے رب، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے، آپ کے پیغام کے سامنے، آپ کی اوامر کے سامنے، آپ کی نواہی کے سامنے سر تسلیم کو ہم کر دینے کا نام ہے۔ اہل حدیث کا منہج یہ ہے، ساری کائنات ایک طرف بلاتی ہو، بلانے والوں کے اندر ائمہ دین ہو، بلانے والوں کے اندر مفتیان ہو، بلانے والوں کے اندر علماء کرام ہو، بلانے والوں کے اندر مجتہدین کی جماعت ہو، بلانے والوں کے اندر فقہا ہو، بلانے والوں کے اندر ساری کائنات کے اولیاء ہوں، اتقیاء ہوں، غرض یہ کہ ساری کائنات کے لوگ ایک طرف بلاتے ہوں، تنہا آمینہ کا لال دوسری طرف بلاتا ہو، ساری کائنات کی بات کو دیوار سے دے مارا جائے گا، اور کائنات کے امام کی بات پہ حرف کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ اور یہ دعوت، اس پہ عمل ہم نے اگر حاصل کیا ہے تو صحابہ کرام سے حاصل کیا ہے۔ آج دو طبقے ہیں، ایک ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ دین وہ جناب امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی بات کا نام ہے، اور ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے دین امام احمد ابن حنبل کی بات کا نام ہے، جو بات ان کو سمجھ آئی ہے اس کا نام ہے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں، ہم امام احمد ابن حنبل کو اپنے سر پہ، ہمارے امام احمد ابن حنبل ہمارے ماتھے کا جومر ہے، امام ابو حنیفہ کا احترام ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، امام مالک سے وابستگی ہماری ہے، امام شافعی سے پیار ہمارا ہے، لیکن ہم اس دعوت کو لے کے آئے ہیں جو ان آئمہ کی دعوت تھی، اور ان آئمہ کی دعوت بھی یہی تھی کہ کائنات کے رب کی بات آ جائے، کائنات کے امام کی بات آ جائے، ان کی بات کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی بات چل سکتی؟ کسی دوسرے کی بات چل سکتی؟ کیونکہ کائنات کے اندر واحد ہستی وہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے کلام کرتی ہے، کسی کے اوپر جبریل امین کی آمد و رفت نہیں ہوتی ہے۔ کائنات کا امام جب بھی بات کرتا ہے کائنات کے رب کی وحی کی وجہ سے بات کرتا ہے، اور کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زبان، ان کی نبوت والی زبان کی سکاہت، اس میں کوئی شبہ، اس میں کوئی شک وہ ہو سکتا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ کائنات کے امام کا صحابی ہے، کائنات کے امام کی ہر بات کو لکھ لیتا ہے، جو کائنات کے امام فرماتے ہیں لکھ لیتا ہے۔ کفار مکہ نے اس کو مخاطب ہو کر کیا کہا؟ آج بھی لوگ اہل حدیث کو تانے دیتے ہیں نا، اور میں احسان الہی ظہیر کے الفاظ میں کہتا ہوں، آج ہمیں آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے وہ جماعت ہیں جن کا تعلق انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ ہے۔ جس طرح لوگ ان پہ تان کرتے رہے، صحابہ پہ تان کرتے رہے، آج اہل حدیث پہ بھی اسی طرح تان کرتے ہیں۔ کائنات کے امام کے اس صحابی کو مخاطب ہو کر کفار مکہ کیا کہتے ہیں؟ کہا محمد بشر یتکلم فی الرضاء والغضب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بشر ہیں، وہ بندے ہیں، کبھی بات کرتے ہیں غصے کے ساتھ بات کرتے ہیں، کبھی بات کرتے ہیں خوشی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ معنی مفہوم یہ ہے
کہ جب بھی کوئی انسان، کوئی عام انسان بات کرے، غصے کے اندر بات کرے، تو معاذ اللہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مثال نہیں، لیکن صرف بات کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا۔ کوئی عام انسان اگر وہ بات کرے غصے کے ساتھ تو اس کی بات کے اندر کوئی خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، بلکہ اکثر اوقات ہوتی ہے۔ غصے میں انسان کئی ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جس کو بعد میں خیال کرتا ہے یہ مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، اور کئی مرتبہ خوشی کے اندر بھی، جذبات کے اندر ہنستے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے ایسی باتیں مذاق میں کہہ جاتا ہے، بعد میں شرمندگی ہوتی ہے کہ یار میں نے کیسی بات کر دی۔ لیکن کائنات کے امام کا وہ صحابی پلٹا اللہ کے رسول کو آ کے کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول کفار مکہ مجھے کہتے ہیں محمد بشر یتکلم فی الرضاء والغضب، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کبھی غصے کے ساتھ بولتے ہوں گے، کبھی خوشی کے ساتھ بولتے ہوں گے، تو ان کی ہر بات لکھ لیتا ہے۔ کائنات کے امام نے کیا جواب دیا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب اہل حدیث کا منہج ہے۔ کہا فوالذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ آگے کیا کہا؟ کہا اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا حقا، کہا لکھ، حکم دے کے کہا ہے، امر کا صیغہ استعمال کیا، کہا لکھ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں۔ یہ اہل حدیث کا منہج ہے، یہ اہل حدیث کی دعوت ہے۔ کوئی کائنات کے اندر دوسرا لاؤ جس کی زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نہ نکلتی، کوئی کائنات کے اندر دوسرا ایسا نہیں ہے۔ اور جن کو تم نے بڑا مانا ہے، جن کو تم نے بڑا بنایا ہے، ان کے بارے میں تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ ان سے خطا ہوئی ہے، اجتہادی ہو یا فقہی مسائل کے اندر استنباط و استدلال کے اندر خطا لگی ہو، تم نے بھی ان کے بارے میں اس بات کو قبول کیا ہے۔ لیکن معاذ اللہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسا عقیدہ رکھتا ہو تو ایسے شخص کے ایمان کے اندر پھر شبہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ اور حضرات ایک بات چلتے چلاتے کیے دیتا ہوں، ایک تو طبقہ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کو آگے بڑھا کر کہ ان کی سمجھنے کے لیے بھی ان کی ضروری ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے آج ماڈرن ورلڈ کے اندر، انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر، سوشل میڈیا کی دنیا کے اندر، آج اس طبقے کے ساتھ اصل میں ہمارا مقابلہ ہے، باقی تو ہمارے بھائی ہیں۔ کہیں پر انکار حدیث کا فتنہ، کہیں پر ختم نبوت پہ ڈاکوں کا فتنہ، کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت مطہرہ کی واضح بین ادلہ، ان کو ٹویسٹ کرنا، ان کو مولڈ کرنا، ان کو پھیرنا، ان کو گمانا، کہیں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرنا، کہیں پر قرآن مجید کی نصوص، کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ آج جناب کل رات ایک بھائی مجھ سے بات کر رہے تھے، میرا دوست، کہہ رہے ہیں جناب ایک شخص ہے ہمارے خاندان کا، بظاہر اس کا عقیدہ بھی درست تھا، سب بہترین، لیکن بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کیا ہوا، ہم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں جناب قرآن مجید کے اندر تو زنا کی سزا جو ہے وہ صرف 100 کوڑے آئی ہے، آپ نے سنسار کہاں سے لے لی ہے؟ سنسار کہاں پہ آئی ہے؟ کہتے ہیں میں نے اس کو جواب کے اندر کہا کہ سنسار کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہے۔ کہنے لگے حدیث میں تو وہ تو واقعات ہی ہیں نا، ان کی سندھی کیا حیثیت ہے؟ آج آپ اندازہ لگائیے، یہ ایک طبقہ جو نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے در پر ہے، اور ہر وقت نوجوان نسل کے
ذہن کے اندر شکوک و شبہات کو داخل کرنا چاہتا ہے، ان کے ذہنوں کے اندر ہر قسم کی مختلف قسم کی باتوں کو داخل کر کر، مختلف قسم کے سوالات کو پیدا کر کر، اشکالات کو داخل کر کر ان کے ذہنوں میں یہ بات داخل کرنا چاہتا ہے کہ قرآن مجید اس کے اندر تو کسی قسم کا شک نہیں ہے، لیکن احادیث نبویہ ان کے اندر ان کی ثقافت کے اوپر شک ہے۔ وہ جناب والا بعد میں کوئی کہتا ہے جناب بعد کے اندر کمپائل ہوئی ہیں، ان کو جناب کیسے قبول کر لیں، کوئی کہتا ہے جناب عقل کے اوپر نہیں آ رہی، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو عقل کے اوپر نہیں آئے گی میں اس کو کیسے قبول کر لوں، مجھے وہ جناب سمجھ نہیں آتی ہے۔ او بھائی پہلی بات احادیث نبویہ اس کی حفاظت وہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی ہے۔ ثم ان علینا بیانا، قرآن مجید کا بیان اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کو اپنے ذمہ لیا ہے، اور پھر حفاظت اللہ رب العزت نے اس کا کام محدثین سے، علماء امت سے لے کر دکھلایا۔ علماء امت ان سے اللہ رب العزت نے کام لے کر دکھلایا، اور کیسا زبردست کام لیا، کیسا زبردست نظام وضع کیا، ایسا زبردست نظام علماء امت نے وضع کیا احادیث کو پریزرو کرنے کا، احادیث کو سنبھالنے کا، احادیث کو پرکھنے کا، ان کو جمع کرنے کا، کہ واللہ باللہ تاللہ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، پورے دعوے سے کہتا ہوں، جرت سے کہتا ہوں کہ پوری کائنات کے اندر کسی بھی دوسرے علم اس کی حفاظت کے ایسے نظام کو وضع کبھی بھی نہیں کیا گیا ہے۔ ایک ایک راوی کے حالات کو نقل کیا گیا، محدثین نے کتابیں صفحے کے صفحے کالے کر دیے، حالات رجال کی کتابیں، یہ جو حدیث ہم سناتے ہیں اس کے پیچھے السند ہوتی ہے، ایک سند، اس کے اندر کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ایک ایک راوی محدثین نے اس کے حالات کو نقل کیا ہے کہ جناب یہ جھوٹ بولتا تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھتا تھا، یہ کذاب تھا، یہ وضاع تھا، یہ جناب سند کو عالی کرنے کے لیے تدلیس کرتا تھا، اس سے روایت کو قبول کرنا ہے تو پھر اس کی جو ہے تدلیس کے اندر اس کے سماع کی صراحت کی ضرورت ہے، جب تک اپنی تدلیس کو رفع نہیں کرتا تب تک اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ محدثین نے اس قدر زبردست مضبوط نظام وضع کیا ہے، پورے چیلنج سے کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی شخص بھی جو دین کے اندر نقب لگانا چاہے تو علماء امت اللہ کے فضل و کرم سے اس کی نقب کو اس کے سامنے دیوار بننے کے لیے موجود ہوتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور دوسرا طبقہ جو یہ بات کرتا ہے جناب ہماری عقل میں نہیں آتی اس لیے ہم قبول نہیں کریں گے، غامدی صاحب جناب ہمارے فہم پہ حدیث نہیں پوری اترے گی ہم اس کو رد کر دیں گے، اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، ہم کیسے مان لیں جی آسمان سے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، ہم کیسے قبول کر لیں؟ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا قبول نہیں کر سکتے کیونکہ تمہاری عقل میں نہیں آتا، تو بتلاؤ قرآن مجید کے اندر تم نے آدم علیہ السلام کی پیدائش بن باپ کے بن ماں کے کس طرح قبول کی؟ تم نے کس انداز سے پہاڑ کے اندر سے ناقۃ اللہ کی پیدائش کو قبول کیا ہے؟ آج افسوس کی بات ہے اور ہمارا نوجوان وہ دین سے اس قدر دور ہے۔ اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں تمہاری ذمہ داری ہے، ایسے نوجوان جن کے ذہنوں کے اندر یہ باطل اشکالات کو ڈالنے پہ تلا ہوا ہے، تم ان کو لے کر علماء امت کے پاس لے کے آؤ، ان کے اعتراضات کو رفع کرواؤ، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس کہ گرچہ ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بات و ساغر کہے بغیر، بات لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ رہا ہوں۔ اور جماعتی سیاست سے باہر نکل کر سوچو، یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ لینا، یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھا لینا، جناب میں نے کانفرنس کروائی ہے اس کی کانفرنس ناکام تھی میری ٹھیک تھی، نہیں، اہل حدیث یوتھ فورس اس کے ہر نوجوان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کوئی چھوٹا کام کرے یا کوئی بہت بڑا کام کرے تو
اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی رضا کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آج ضرورت ہے اس عمر کی ان نوجوانوں کو۔ مجھے ڈر لگتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ خود بھی اپنے آپ کو اسی چیز کا شکار دیکھتا ہوں۔ اگر آج ہم نے ان بے رحمی کا شکار ہونے والے اور دینی اعتبار سے جہالت کے ان اندھیروں کے اندر اترنے والے نوجوانوں کو نہ سنبھالا تو کل قیامت کے روز یہی نوجوان بھی ہمارا گریبان پکڑیں گے اور کائنات کا امام بھی ہمارا گریبان پکڑے گا۔ ہم جناب صرف ایک دوسرے کی ناک کی جنگ لڑتے رہے، ہم جماعتی حزبیت کی خاطر صرف لڑائیاں جھگڑے کرتے رہے۔ حضرات آج ضرورت ہے اس عمر کی کہ ایسے نوجوانوں کو کسی حد تک محدود ہی ہوگا اپنے علم کو اس انداز کا ضرور کم از کم بنائیں کہ جدید دور کے اندر جتنے فتن موجود ہیں، جو ان کے موٹے موٹے سوالات، ان کے موٹے موٹے اشکالات ہیں، وہ آپ کو پتا ہو۔ آپ کسی نوجوان کی کوئی رہنمائی کر سکتے ہو، اس کے اعتراض کا جواب دے سکتے ہو، اور اگر اس چیز کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے علماء دین موجود ہیں، اکابرین جماعت موجود ہیں، ان کے سامنے پیش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر عالم سے بڑا دوسرا عالم موجود ہے انشاءاللہ اس کی رہنمائی کرنے کے لیے۔ کیسے افسوس کی بات ہے آج جناب والی آپ کی عقل میں نہیں آتی۔ او بھائی تمہاری عقل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل ایک برابر ہے۔ ہمارا عقیدہ اور منہج تو یہ ہے کہ ہماری عقل، ہماری عقول کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل ہماری عقول کی امام ہے۔ آپ کا فہم، آپ کی فراست اگر یہ کسی کو اللہ کے دین کے علم کے اندر رسوخ کو حاصل کرنے کی وجہ سے ملتا ہے تو سو بسم اللہ، وگرنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کو تم اپنی عقل کے پیمانے میں پرکھنا چاہتے ہو، تم کتاب و سنت کے واضح بین ادلہ کو اپنی عقل اور فہم کے مقابلے کے اوپر رکھنا چاہتے ہو، ان کے راستے کے اندر ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہو۔ اور اہل حدیث یوتھ فورس کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جتنے بھی باطل فتنے کسی بھی دور کے اندر سروں کو اٹھائے میدان میں آئیں، جہاں پہ وہ علم کی روشنی کے اندر ان کا مقابلہ کرے، وہاں پر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جذبات کی روشنی میں بھی ان کا مقابلہ کرے۔ کہیں پر آج کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، اور ڈاکے ڈال کر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالنے والے اور قادیانیت ان کی ہم نوائی کرنے والے وہ کئی مرتبہ ہمارے ہی حکمران ہوتے ہیں۔ تو ایسے عالم کے اندر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم میدانوں میں نکلیں، کوچوں میں نکلیں، بازاروں میں نکلیں، اور اس بات کو لے کر نکلیں، اس بات کے پیغام کو لوگوں تک سنا دیں۔ لوگوں سن لو، جب تلک اہل حدیث کا کوئی فرزند بھی زندہ رہے گا، جب تلک اہل حدیث یوتھ فورس سے وابستہ کوئی شخص بھی میدان میں موجود رہے گا، انشاءاللہ ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتا رہے گا، قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگاتا رہے گا۔ انشاءاللہ لگاؤ گے؟ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ختم نبوت کا دفاع کی باری آئے تو کئی مرتبہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور پریشان تو وہ ہوں جن کا ہادی اور رہبر کائنات کا امام نہ ہو۔ ہمارا ہادی، ہمارا رہبر کائنات کا امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کے امام کی ختم نبوت، اس پہ ڈاکے ڈالے گئے، لیکن کائنات کے امام نے خود اعلان فرما دیا تھا، کہا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ،
कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। कहा लोगों सुन लो, मेरे बाद 30 झूठे दज्जाल कज़्ज़ाब आएंगे, उनमें से हर एक ये दावा करेगा कि वो नबी है, वो गुमान करेगा कि वो नबी है, लेकिन मेरे सहाबा सुन लो, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मैं नबियों का हातिम हूं। फिर कायनात के इमाम के बाद दावा नबूवत करने वाला मुसैलमा कज़्ज़ाब हो, दावा नबूवत करने वाला अस्वद अंसी हो, दावा नबूवत करने वाला राशिदुल खलीफा हो, दावा नबूवत करने वाला अली मोहम्मद बाब हो, दावा नबूवत करने वाला अलीजा मोहम्मद हो, दावा नबूवत करने वाला मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हो, उन पे लानतों की बरखा बरस सकती है, लेकिन कायनात के इमाम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। और इंशाअल्लाह हमारा ऐलान ये है, जिस तरह कायनात के इमाम के सहाबा ने मुसैलमा कज़्ज़ाब का रास्ता रोका, इसी तरह सहाबा के मानने वाले मुसैलमा पज्जाब के गुमाश्तों का रास्ता रोकते रहेंगे। इंशाअल्लाह रोकोगे, इंशाअल्लाह कादियानियत जो कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऊपर नकब लगाने की कोशिश करती रहती है, कभी किसी हुक्मरान का सहारा लेना चाहती है, कभी किसी वजीर के कंधे पे सवार होना चाहती है, कभी एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे सवार होके आना चाहती है, कभी यूरोप के और हम नवाई के जरिए मुल्क के अंदर नकब लगाने की कोशिश करना चाहती है। हमारा ऐलान ये है, अल्लाह के फजल करम से कट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन खत्म नबूवत के ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह जी इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजलो करम दे नाल मैदाना इच भी तैयार हैं। अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से, और ये बुजुर्गों के जज्बात हैं, अल्लाह के फजलो करम से इन्होंने उस शेर को हिताबत करते हुए सुना है। अल्लाह के फजलो करम से जिसने हर मैदान के अंदर बातिल को ललकारा और लोगों को इस बात का पैगाम दिया, हमें कट जाना गवारा है, लेकिन बातिल के सामने झुकना गवारा नहीं है। इंशाअल्लाह हम कमजोर भी हैं, नातवा भी हैं, कम हिम्मत भी हैं, लेकिन नातवानी के बावजूद अल्लाह के फजल करम से हमारा ऐलान ये है, कटना गवारा कर सकते हैं, लेकिन बातिल के सामने झुकना गवारा इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। और हजरात, अपनी बात को समेटते हुए अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं। इस साल कायनात के इमाम के सहाबा, वैसे तो मैं कहा करता हूं जालिम और बदबख्त कायनात के इमाम के सहाबा पे हर साल तबर्रा करता है, हर साल कायनात के इमाम के सहाबा पर भोंकता है, कायनात के इमाम के सहाबा पे तान करता है, लेकिन इस बार जुर्रत ये हुई कि मैदानों के अंदर कायनात के इमाम के सहाबा के बारे में बकवास की गई। सैयदना सिद्दीक अकबर को काफिर कहा गया और कायनात के इमाम के अजीम सहाबी सैयदना अमीर मुआविया पे लानत की गई। अल्लाह के फजलो करम से हमारा ऐलान ये है कि अल्लाह के फजलो करम से कायनात की सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीन जमात, कायनात के सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीन वजूद सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, उनके दिफा की जंग अल्लाह के फजलो करम से लड़ते रहेंगे। इंशाअल्लाह सहाबा की अजमत का लोहा मनवा के छोड़ेंगे, सहाबा की अजमत के नारे लगा कर छोड़ेंगे, सिद्दीक की सदाकत के डंके
بجا کے چھوڑیں گے، فاروق کی عدالت کے ترانے گا کے چھوڑیں گے، ذوالنورین کی صحاوت کے ترانے پڑھ کے چھوڑیں گے، حیدر کی شجاعت کا نعرہ انشاءاللہ لگا کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ امیر معاویہ کی سیاست کا لوہا منوا کے چھوڑیں گے۔ کون؟ نبی کے صحابہ، کائنات کے امام کے وہ عظیم صحابہ جن کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا، کہا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وبعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد۔ کائنات کے امام کے وہ عظیم صحابہ کہ عبداللہ ابن مسعود نے کہا اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، بہترین ترین دل اگر کسی کا پایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پایا۔ آپ کو بلند کیا، آپ کو نبوت کی چادر اوڑھ دی، آپ کو ختم نبوت کے تاج سے تاج و تخت کا وارث بنا دیا، پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا، بہترین ترین دل اگر کسی کے پایا تو نبی کے صحابہ کے دلوں کو پایا۔ کہا ثم جعلہم وزراء صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کو کائنات کے امام کا ساتھی بنا دیا۔ انشاءاللہ ہمارا اعلان یہ ہے، وہ جو نبی کے ساتھی بہترین ترین دلوں والی جماعت ہے، انشاءاللہ ان کا دفاع کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ کرو گے صحابہ کا دفاع، اور انشاءاللہ ہم کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، لیکن صدیق کو گالی پڑھنے نہیں دے سکتے، فاروق کے اوپر کسی کو بھونکنے نہیں دے سکتے۔ انشاءاللہ تیار ہو، انشاءاللہ تیار ہو، یوتھ فورس کے جوانوں تیار ہو، انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روحے برکھے گلاب کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔